ہماری زندگیوں میں شعور کی آگاہی کی بہت اہمیت ہے۔ ہمیں جب کسی چیز کے بارے میں صحیح پتہ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، تو ہم بہتر عمل کر سکتے ہیں۔ شعور، اویئرنیس، آگاہی انسانی زندگی کو ڈائریکشن دیتی ہے، اسے جینے کا رستہ بتاتی ہے، کون سا کام کیسے کرنا ہے، کس چیز کو کیسے استعمال کرنا ہے، یہ ساری چیزوں کے بارے میں اسے بتاتی ہے، اور اسے اس کے ساتھ ساتھ سیدھا رستہ، غلط رستہ بھی دکھاتی ہے، اور ان کا انجام کیا ہو سکتا ہے وہ بھی بتاتی ہے۔ آگاہی اگر ہماری زندگیوں سے نکل جائے، شعور اگر ہماری زندگیوں میں نہ ہو، تو ہماری زندگی کسی بھی ڈائریکشن کے بغیر کسی بھی رستے کی طرف چل پڑتی ہے، اور زیادہ تر وہ رستہ ہمیں ایسی چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہے جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ ہماری زندگیوں میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں آگاہی حاصل کرنے سے بہت زیادہ دور کر رہی ہیں، جو ہماری زندگیوں میں اس طرح کا شعور، اس طرح کی سوچ، اس طرح کی سمجھ لے کے ہمیں نہیں آنے دے رہی۔ ان میں سے جو سب سے آج کل ایک بیماری، ایک کاز، ایک پرابلم ہمارے لیے ہے، وہ ہے ہمارے خود کے موبائل فونز۔ اصل میں تو یہ ہمارے ٹولز تھے، اور ہم نے انہیں استعمال کرنا تھا اپنی ضرورت کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، تاکہ یہ ہماری زندگیوں کو بہتر بھی بنائیں اور اس کے علاوہ ہمیں فائدہ بھی دیں۔ لیکن ہمیں انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اور اب ہماری زندگیاں موبائل فون سے صبح کے وقت شروع ہوتی ہیں اور رات کے وقت موبائل فون پر ہی ختم ہو جاتی ہیں، اور ہمیں اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ ہم گھنٹوں گھنٹوں موبائل کے ساتھ گزار دیتے ہیں، ویڈیوز دیکھنے میں، جن کا ہماری زندگی میں کوئی خاص مقصد، کوئی خاص کام بھی نہیں ہوتا، اور اسی طرح ہم اس کو ایک نارمل چیز سمجھتے ہیں۔ تو ایک اتنی غلط چیز ہمیں لگتی تو نہیں ہے، ہمیں پتہ تو نہیں ہے اس سے کیا برائی ہے کہ اگر ہم کچھ ویڈیوز دیکھ لیں، کچھ موبائل فون پر وقت گزار لیں، کچھ ایسا کام کر لیں، اس میں ایسی کوئی غلط چیز ہمیں نظر تو نہیں آتی۔ تو کیا چیز ہے جس سے ہمیں یہ چیز روکتی ہے کہ ہماری زندگیوں میں وہ چیز نہیں آنے دیتی؟ وہ ہے فارغ وقت۔ پہلے ہمارے پاس فارغ وقت ہوتا تھا، ہم اس فارغ وقت میں سوچتے تھے، سمجھتے تھے، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے تھے، دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ وقت گزارتے تھے، اپنے آپ کے ساتھ وقت گزارتے تھے، ہم بور ہوتے تھے، اور اس بوریت میں ہمارا دماغ چلتا تھا، ہمارے اندر کچھ اچھی سوچ، خواہشات، مقصد اور ایسی چیزیں جنم لیتی تھیں۔ اب ہمارے پاس جو بھی فارغ وقت ہے وہ ہمارا موبائل کی نظر ہوتا ہے۔ ہم صبح کے وقت جب اٹھتے ہیں، ہمارے پاس تھوڑا ٹائم ہوتا ہے کچھ نہ کچھ سوچنے کا، کچھ کرنے کا، کچھ اپنے لیے کرنے کا، کچھ سیکھنے کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ وقت ہمارا موبائل میں جاتا ہے۔ ہم کافی دیر تک موبائل استعمال کرتے رہتے ہیں، جب تک آخری وقت نہ ہو ہمارے اٹھنے کے لیے، جب ہمیں بالکل اٹھ کر کام پر نہ جانا پڑے، کوئی اور کام نہ کرنا پڑے، ہم تب تک اس موبائل کو نہیں چھوڑتے۔ دن کے وقت اگر ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ہمیں بریک کا کوئی ٹائم ملی ہے، ہمیں کوئی فارغ وقت ملا ہے، لنچ ٹائم ملا ہے، نماز کے اوقات کے لیے ہم اٹھے ہیں، کسی بھی کام کے لیے اٹھے ہیں، تو موبائل ہمارے ساتھ ہوگا، اور ہمارے پاس ایک لمحہ بھی اگر ہمیں فارغ ملا ہے تو موبائل کے اوپر سرو ہوگا۔ اور زیادہ تر لوگ ہم جو کیا کرتے ہیں، ہم لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں، اسکرولنگ کرتے ہیں، ایک ویڈیو کے بعد دوسری ویڈیو، دوسری کے بعد تیسری، جب تک ہمیں کوئی بہت ایمرجنسی نہ ہو جائے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنا کام چھوڑ کر انہی ویڈیوز میں لگے ہوتے ہیں، ہم نے ایک اچھا کام کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، کچھ اور کام کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کو چھوڑ کر ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہماری اٹینشن حاصل کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہم اتنا ویڈیو کے اندر گھسے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے کام کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو وقت دن کے آخری وقت میں سے وقت آتا ہے، وہ ہے شام کا وقت، رات کا وقت، اور وہ بھی ہمارا موبائل میں جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں کوئی ایسی اچھی ایکٹیویٹی نہیں ہے، نہ ہی فزیکل، نہ ہی مینٹل۔ فیملی کا وقت بھی ہم جو دیتے ہیں، ہمارا زیادہ تر وقت موبائل میں جاتا ہے، موبائل میں نہ جائے تو ٹی وی پر جاتا ہے، اور ہمارے جو فیملی میں ڈسکشن ہوتی تھی، جو ہم اکٹھے بیٹھتے تھے، وہ ایک طرح سے ختم ہو گئی ہے۔ دوستوں میں بھی اگر ہم زیادہ وقت گزاریں اور آپس میں بات بھی کر رہے ہوں، تو وہ بھی ٹیکنالوجی کے ذریعے کی ہو رہی ہوگی، کوئی ویڈیو دکھا رہے ہوں گے، کوئی چیز بتا رہے ہوں گے، یہ ہو گیا۔ اپنا ہمارا جو زندگی کے ساتھ تعلق ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیسا وقت گزارنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، وہ ہماری زندگیوں سے بہت زیادہ دور ہو گیا ہے، اور اس کی مین وجہ یہی موبائل ہے۔ اگر اس موبائل کو ہم تھوڑا اپنے آپ سے تھوڑا دور کرنا شروع کر دیں، تو ہمارے پاس وہ وقت، وہ اکیلا لمحہ، وہ تنہائی کے جو لمحات ہوتے ہیں جس میں ہم بور ہوتے ہیں، کچھ سوچ سکتے ہیں، وہ ہمیں سوچ کے لیے وہ وقت ملے گا، ہمیں کچھ اپنے لیے کرنے کا موقع ملے گا۔ ہماری زندگی میں وہ شعور، وہ آگاہی اس وقت ہی آئے گی جب ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور کریں گے، جب ہم اپنے آپ کو فارغ وقت دیں گے، اپنے آپ کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ ابھی تو ہمارا وقت اگر ہم سے بچ بھی جائے تو موبائل میں ہی گزرتا ہے، موبائل سے ہم لوگ ہٹ ہی نہیں سکتے۔ تو آپ خود بھی اس چیز کے بارے میں سوچیں، کیا آپ کی زندگی میں بھی کیا واقعی یہ پریشانی موجود ہے
کہ آپ کے پاس فارغ وقت نہیں ہے، آپ کے پاس بوریت کے لمحات جو پہلے ہوتے تھے وہ نہیں ہیں، آپ کے پاس سوچنے کا، کچھ چیزوں کو خیال کرنے کا، کچھ سمجھنے کا، کچھ سیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں کسی کی زندگی میں، مشکلات ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ابھی بھی ہمارے کنٹرول میں ہیں۔ اگر ہم لوگ جوان ہیں تو ہمارے وقت اس میں، جوانی کے ساتھ ہمارے پاس ایک طاقت ہے جس کا ہم کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس وقت ایک ایسی چیز ہے جو ہر بندے کے پاس موجود ہے، اور ہم یہ سوچ کر سمجھ کر اس چیز کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور اس کو کیسے یوز کر کے ہم اپنی زندگی کو، آنے والے وقت کو، خود کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس علم موجود ہے، تو علم کے ساتھ ہم لوگ کیسا برتاؤ رکھتے ہیں، کیا اس پر عمل کرتے ہیں یا اس سے ضائع ہونے دیتے ہیں۔ ہمارے پاس دولت بھی موجود ہے کسی حد تک، تو ہم اس کا کیسا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اگر ہم ایک زندگی کو تیزی کے ساتھ گزارتے جائیں گے، ایک چیز کے بعد دوسری چیز پر پکتے جائیں گے، سوچنے کا، سمجھنے کا وقت اپنے پاس نہیں حاصل کریں گے، تو ہماری زندگی میں وہ شعور کا لمحات، وہ آگاہی نہیں آئے گی کبھی بھی کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، وہ ہماری زندگیوں کو کس لحاظ سے بہتر بناتا ہے، ہمیں کس لحاظ سے آگے بڑھنے پر اکساتا ہے، ہماری زندگیوں کا اصل مقصد کہ ہمیں کتنا قریب کرتا ہے، ہمیں کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا۔ ہم دولت ہے تو اس کا غلط استعمال کریں گے، جوانی ہے تو ایسے کاموں میں گزاریں گے جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، فارغ وقت کو اس طرح استعمال کریں گے کہ اس ضائع کرنے سے بھی برا ہوگا، بلکہ اس سے ہمیں ایسی چیزیں ملیں گی جو ہمیں نقصان پہنچا رہی ہیں۔ جس طرح اگر موبائل کا استعمال کر رہے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں بھی عجیب سی خیالات اور آتے جا رہے ہیں۔ سوچ کو قابو کرنا تو ویسے بھی بہت مشکل ہے، خیالات ایسی چیزیں ہیں کہ وہ انہیں ہمیں ویسے بھی نہیں قابو کر سکتے، تو اتنا زیادہ چیزیں جب ہمارے ذہن میں ایک وقت میں آ رہی ہوں گی تو خیالات اور زیادہ ہوتے جائیں گے، تو ہمارے پاس جو ایک پیس کے لمحات ہمارے اپنے دماغ کے اندر ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں نہیں ملیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس علم بھی ضائع ہو گیا اور جو فارغ وقت تھا وہ بھی ہمارا کاموں میں گزر گیا، تو ہمارے پاس جو ایک لمحہ، ایک موقع بچتا ہے زندگی گزارنے کا، کچھ سوچنے کا، کچھ کرنے کا، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو شعور زندگی میں تب آئے گا جب ہمارے پاس فارغ وقت آئے گا، آگاہی ہمارے پاس تب آئے گی جب ہم سوچیں گے، سمجھیں گے، کسی چیز کا صحیح استعمال کیا ہے، غلط استعمال کیا ہے، اس کی سمجھ حاصل کریں گے۔ اور ہم سب لوگوں کو یہ بات پتہ بھی ہے، ہم لوگ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ غلط کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، کس چیز کا کیسے استعمال کرنا ہے۔ یہ باقی زندگی تھوڑے وقت کے لیے، ہم نے اس میں سے کچھ اچھا کرنا ہے، کچھ بہتر کرنا ہے، اپنے لیے، اپنوں کے لیے، باقی لوگوں کے لیے، سب کے لیے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم علم کے اوپر عمل کر رہے ہیں، وہ عمل ہم تب کریں گے جب ہماری سوچیں، ہمارے خیالات تبدیل ہوں گے، اور سوچیں ہمارے خیالات تب تبدیل ہوں گے جب ہم ان پر غور و فکر کریں گے۔ اور اگر وہ غور و فکر کے لمحات ہم موبائل کو دینا شروع کر دیں گے، ویڈیوز کو دینا شروع کر دیں گے جن کا ہماری زندگیوں میں کوئی مقصد نہیں ہے، جو بے مقصد چیزیں ہیں، تو کبھی بھی ہم لوگ وہ آگاہی، وہ شعور، وہ مقصد حاصل نہیں کر سکیں گے، اور ایسی زندگی گزاریں گے جو ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ہم لوگ اس میں کیا کر رہے ہیں، اور ہم نے اس میں پچھتاوا ہی ہمارے پاس بچ جائے گا آخر میں۔ آخر وقت میں ہم نے سنا تھا کہ جو وقت آئے گا سال، مہینوں اور دنوں کے برابر ہوتے جائیں گے، اور وہ ابھی ہم اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس میں ہم لوگ جو اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں کہ اپنے وقت کو، اپنے ٹائم کو، اپنی زندگیوں کو اپنی مرضی سے ایک اچھے طریقے سے گزارنے کا چوز کر سکتے ہیں، کہ ہم لوگوں نے اپنا وقت، ہمارے پاس جو بھی چیز ہمارے اختیار میں ہے، چاہے وہ جتنی زیادہ ہے، کم ہے، جتنی بھی ہے، ہمارے اختیار میں جو چیز ہوگی ہم اسے بہتر طور پر کوئی نہ کچھ اچھا کام کرنے میں گزاریں گے۔ تو تبدیلی اسی طرح ہی آتی ہے، ہمارے اندر بھی آئے گی، شعور، آگاہی ہمارے اندر آئے گی، تو انشاءاللہ ہم کام بھی ہم بہتر کریں گے اور ہماری زندگیاں بھی بہتر ہوتی جائیں گی۔ ہمیں دیکھ کر آس پاس کے لوگوں پر بھی اس کا اثر ہوگا۔ تو کوشش کریں، میں بھی کوشش کر رہا ہوں، آپ سب لوگ بھی کوشش کریں کہ ہم جو بھی کام کریں ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو، کوئی نہ کوئی اس میں ایک ہماری سوچ ہو، ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، بلکہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی وجہ سے ایک ویڈیو کے بعد دوسری ویڈیو نہیں دیکھ رہے، بہت لمبے لمبے ڈرامے نہیں دیکھ رہے، موویز نہیں دیکھ رہے، بلکہ کچھ ایسا کام کر رہے ہیں جس کا ہماری زندگی میں مقصد ہے۔ ہاں، ریلیکس ہونے کے لیے اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے، آدھے گھنٹے، ایک گھنٹے کے لیے کچھ ایسا کر رہے ہیں تو وہ بھی برا نہیں ہے۔ کوشش کریں وہ آپ جو کام کرتے ہیں وہ بھی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہو، تاکہ آپ کو جسمانی طور پر بھی اس کا فائدہ ہو۔ اپنی زندگیوں میں سوچنے کا تھوڑا سا فارغ وقت لے کر آنا ہوگا ہم لوگوں کو، چاہے ہم لوگ اس وقت جس ٹائم بھی ہمیں موقع ملے، صبح کے وقت ملے، دن کے کسی وقت ملے، شام کے وقت ملے، رات کے وقت ملے، جس میں ہم نے سوچنا ہوگا کہ ہمارے پاس جو بھی چیزیں موجود ہیں
ہم انہیں کیسا استعمال کر کے اپنے آپ کو، اپنی آنے والی زندگی کو، اپنے آس پاس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور ہمارا جو کام ہے صرف خود کو بہتر بنانے کا نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس جو اچھی چیز ہے جو ہمیں پتہ چلے، ہم نے دوسروں کو بھی اس کا بتانا ہے۔ تو یہ سبھی ہمارے پاس ہوگا جب ہم اکیلے بیٹھ کر سوچیں گے، اپنی زندگیوں پر غور و فکر کریں گے، انالائز کریں گے، ہم کوئی کام کیوں کر رہے ہیں، اسے کیسا ہم بہتر کر سکتے ہیں، تبھی ہوگا۔ تو یہ چیز، یہ جو تبدیلی ہے تھوڑا ٹائم لیتی ہے، ایک ہی وقت میں ہم سب لوگوں کو چیزیں نہیں پتہ چل جائیں گی ہمارے پاس، اور ہم بہتر عمل کرنا نہیں شروع ہو جائیں گے، بلکہ آہستہ آہستہ یہ عمل جاری رہے گا، اور یہ ہماری پوری زندگیوں تک جاری رہے گا۔ تو کوشش کریں اپنی زندگیوں میں ایک چھوٹی تبدیلی لے کے آئیں۔ یہ آپ 5 سے 10 منٹ بھی ہو سکتے ہیں اکیلا بیٹھ کر سوچنے کے کہ آج کا دن میں نے یہ جو کام کیے ہیں کیوں کیے ہیں، ان کو کیسے بہتر کر سکتا تھا۔ اور موبائل اٹھاتے ہوئے اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ یہ میں موبائل ابھی اٹھا رہا ہوں تو اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا میں کچھ اس سے ایسا کام کروں گا جس کی مجھے ضرورت ہے؟ کیا میں ایسی کوئی چیز سیکھوں گا جس سے میں خود کو بہتر بناؤں گا؟ کیا میں نے اس سے بھی کوئی کام کرنا ہے؟ اگر آپ کا کوئی کام نہیں ہے تو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مقصد کے اس کو نہ اٹھائیں، اسے رکھ دیں، بلکہ اپنے آپ کو کسی اور کام میں لگائیں، کتابیں پڑھنے میں لگائیں۔ موبائل کے اوپر ہی بہت سے ایسے کورسز ہیں جو آپ سیکھ سکتے ہیں، AI سیکھنے میں لگائیں، کوئی اور ایسا کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو کرنے میں، اس کو سیکھنے میں لگائیں، اپنے آپ کو، اپنے کام کو بہتر بنانے میں لگائیں، اور ایک اچھے مقصد کے تحت، کسی اصول کے تحت زندگی گزاریں، اور اپنی زندگیوں میں آگاہی اور شعور لے کے آئیں، اور اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو، اپنے کاموں کو کسی مقصد کے تحت کریں۔